میں بہت غریب انسان تھا۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ قسم معاش کے لیے میں شہر آ گیا۔ مجھے ڈرائیونگ ہی آتی تھی، اس لیے ایک بنگلے میں ڈرائیونگ کی نوکری کرنے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے نوکری دینے سے پہلے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھ رہا تھا، اس لیے کہنے لگا اسے شرافت بہت پسند ہے، اس لیے آنکھ اٹھا کر بھی کبھی میری بیٹی کی طرف مت دیکھنا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ملے گی۔ میں ایک پٹھان نوجوان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے، میری آنکھیں حیا بہت تھی۔ میں نے کبھی مالک کی بیٹی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، زیادہ تر میں اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ میں اسے کالج چھوڑنے جاتا تھا، وہ پچھلی نشست پر بیٹھی مسلسل اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ امیر تھی تو مغرور بھی بہت تھی، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی، غریب کو تو بڑی حرکات نظر سے دیکھتی تھی۔ ایک بار لال بتی کے اشارے پر گاڑی روڈ پر رکی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھا لنگڑا فقیر بیساکھی کے سہارے ہماری گاڑی تک پہنچا اور مالکن سے بھیک مانگنے لگا۔ اس بوڑھے نے بس ان کی گاڑی کے شیشے کے اندر اپنا ہاتھ ہی پھیلایا تھا تاکہ مالکن اسے کچھ صدقہ خیرات دے دیتی، لیکن اس لڑکی نے اسے بری طرح سے دھکا دے دیا۔ وہ بیچارہ سڑک پر جا گرا تھا۔ پھر وہ لڑکی کھڑکی سے منہ باہر نکال کر مغلیات بکنے لگی تھی، کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری قیمتی گاڑی کو گندے ہاتھ لگاتے ہوئے۔ میں اس لڑکی کی زبان سن کر پیچیدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھا سڑک پر گرنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنا سخت ہرگز نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور نیچے اتر کر اس بوڑھے سہارا دے کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا تھا اور اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ اپنی مالکن کے رویے کی معافی خود مانگ لی، لیکن میں نہیں جانتا تھا میرا یہ عمل میرے لیے ایک دن عذاب بن جائے گا۔ وہ لڑکی تو مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی تم کس کی اجازت سے فقیر کی مدد کر کے آئے ہو؟ بڑے خطرناک تیور سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا یہ میرا ذاتی امر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری نوکری میں شامل ہے کہ میں اپنے ذاتی امر کے بارے میں جواب دوں۔ میں نے تو حق کی بات کی تھی کیونکہ میں ان سے ملازمت کے پیسے لیتا تھا، اپنے ذاتی فیصلے میں خود مختار تھا۔ لیکن وہ لڑکی اس وقت تو چپ کر گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ضد لگا بیٹھے گی۔ اس کے بعد تو اس لڑکی نے میرا جینا ہی دربر کر دیا تھا۔ جب بھی گاڑی میں بیٹھتی کبھی کہتی تم گاڑی بہت تیز چلاتے ہو، کبھی کہتی تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی، تم ضرور ایکسیڈنٹ کروا دو گے، کبھی مسل میں لے جاتی اور گھنٹوں فضول گھومتی رہتی۔ مجھے بھی مجبوراً اس کے پیچھے چلنا پڑتا تھا۔ گھنٹوں مٹر گشتی کرنے کے بعد بھی کچھ نہ خریدتی تھی۔ وہ شاید میرا صبر آزمانا چاہتی تھی۔ میں اس لڑکی کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا اور یہ بات اسے اندر ہی اندر چھے کے رہ گئی تھی۔ ایک بار میں اسے کالج سے لینے گیا تو وہ کالج سے باہر نہیں آئی تھی۔ کافی دیر میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کالج سے باہر نہیں آئی۔ سارا کالج خالی ہو چکا تھا، لیکن وہ باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اب تو کالج میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں پوری طرح سے گھبرا گیا تھا کہ وہ کالج میں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی تھی۔ مالک تو مجھ سے ہی پوچھیں گے نا، کیونکہ مجھے صرف اسی لڑکی کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ میں صبح خود اسے کالج کے گیٹ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے نمبر پر کال کی تو اس کا فون آف تھا۔ میں بے حد پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مالک کو فون کر کے بتاؤں۔ ابھی میں مالک کا نمبر منانے ہی لگا تھا کہ ایک گاڑی میرے برابر میں آ کر رکی۔ وہ لڑکی اس گاڑی سے مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھچندر سا لڑکا بھی تھا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہی اس لڑکے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ میرے سوال پر پھچڑ سی گئی تھی، کہنے لگی اپنی اوقات مت بھولو، نوکر ہو تو نوکر بن کر رہو۔ میں نے کہا آپ کے والد نے میری ذمہ داری آپ پر لگائی ہے، آپ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہے، وہ مجھ سے روز پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا تاکہ اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں انہیں جواب دے دوں۔ المریر بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی تھی، کہنے لگی تم میری جاسوسی کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کے والد نے کہا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ آبرو حواس ہو گئی تھی اور میری بات جھوٹ بھی نہ تھی۔ اس کا والد مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی ہر بات میں اسے آ کر بتاؤں، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے پرس سے 1000 کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ میں لالچی ہوں، لیکن میں پٹھان تھا۔ ہم لوگ اپنے کول فیل کے لیے بڑے کھرے ہوتے ہیں۔ جس مالک کا میں نے نمک کھایا تھا، اس کے ساتھ میں مر کر بھی نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ پیسے نہیں لیے۔ میں نے کہا آج اپنے والد کے سامنے اس لڑکے کا تعارف کروانے کے لیے تیار رہیے گا۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی میں اس کے والد سے کچھ نہیں کہوں، وہ مجھے منہ مانگی رقم دے گی۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی ہے، اس لیے میں نے کہا مجھے آج سے پیسے نہیں چاہیے۔ وہ میری بات سن کر رونے لگی۔
کہنے لگی خدا کے لیے میرے باپ سے مت کچھ کہنا ورنہ وہ مجھے آگے پڑھنے نہیں دے گا، میں دوبارہ اس لڑکے سے ہرگز بھی نہیں ملوں گی۔ وہ لڑکی بے حد خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر وعدہ کرتی ہیں تو میں مالک سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی بالکل تیر کی مانند ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی ڈیوٹی سخت کر دی تھی۔ جب تک وہ کالج کے گیٹ سے اندر نہ چلی جاتی میں وہیں کھڑا رہتا تھا۔ اس کی چھٹی سے پہلے میں کالج کے باہر پہنچ جاتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے جس سے کہ میرے مالک کی بدنامی ہو۔ ایک بار مجھے ایک گھر کے سامنے لے گئی، کہنے لگی یہ میری دوست کا گھر ہے، تم یہی رکو، مجھے چند گھنٹے لگیں گے۔ میں وہیں باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ 4-5 گھنٹے بعد وہ باہر آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ پھر تو اس لڑکی نے اپنا معمول ہی بنا لیا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اسی گھر میں جانے لگی تھی۔ وہ اس کی دوست کا گھر تھا۔ یہ بات میرے مالک بھی جانتے تھے، اس لیے میں بھی بے فکر سا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بار میری مالکن کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ بہت چپ چاپ سی تھی۔ ایک دن وہ کالج کی واپسی پر پچھلی نشست پر بیٹھنے کی بجائے فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر بخلا سا گیا تھا۔ میں نے کہا پیچھے جا کر بیٹھ جائے، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں اچھلنے میں آ گیا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ میں تو حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میرے مالک کی بیٹی ہیں اور میرا مالک مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہ کہنے لگی وہ میرے بغیر جی نہیں سکتی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور غصے سے ہی کہا کہ وہ پیچھے جا کر بیٹھ جائے ورنہ میں اس کی یہ بات بھی مالک کو بتا دوں گا۔ مجھے لگا وہ اس بات پر بھی ڈر جائے گی، لیکن وہ نہیں ڈری۔ کہنے لگی میں خود آپ سے ابو سے کہہ دوں گی کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے پہلے یہ لڑکی کوئی غلط قدم اٹھائے میں نوکری ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اڈے گھر کے باہر اتار دیا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو میں نے مالک سے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے۔ وہ مجھ سے نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا مجھے شہر میں نہیں رہنا، میں واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں، آپ میرا حساب کر دے۔ وہ بہت متفکر سے ہو گئے تھے، لیکن اس کی لڑکی کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے ڈر سا گیا تھا، اس لیے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھاتی بہتر تھا کہ میں کنارہ کشی اختیار کر لیتا۔ میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور اپنا بیگ بھی پیک کر لیا۔ میں رات کو سو رہا تھا جب میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو میرے مالک باہر حواس سے کھڑے تھے، کہنے لگے میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اسے ابھی ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ میں بھی یہ سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی کی چابی لی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں ملازمن کے سہارے وہ بھی گاڑی تک پہنچ گئی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ میرے مالک بھی اس کے ساتھ پیچھے نشست پر بیٹھے تھے۔ میں نے خالی سڑکوں پر تیزی سے گاڑی بگائی تھی، تیزی سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لے جایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جو خبر لیڈی ڈاکٹر نے سنائی تھی، اس نے تو میرے جسم سے جان ہی نکال لی تھی۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ میرے مالک نے تو سن کر سینہ پکڑ کر کرسی سے بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی حیران تھا کہ میری سخت نگرانی کے باوجود یہ کیسے ممکن تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے میرے مالک کو اندر بلایا۔ وہ اندر کمرے میں چلے گئے جہاں ان کی بیٹی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ کمرے سے باہر آئے تو بے تحاشا غصے میں تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرے منہ پہ تھپڑ دے مار دیا تھا۔ مجھے ان کے اس قسم کے رد عمل پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ مجھے گریباں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے تھے، کہنے لگے تم نے میری بیٹی کی عزت کا محفوظ بنا رکھا تھا اور تم نے اسے برباد کر دیا کیونکہ تم نے میری بچی کے ساتھ یہ گنونا کھیل کھیلا۔ میں یہ سن کر شدت سے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میری انہوں نے بات بھی نہیں سنی تھی۔ کہنے لگے بکواس بند کرو۔ کہنے لگا بکواس بند کرو، میری بیٹی کو تم ڈراتے دمکاتے رہتے ہو کہ وہ تمہارے گناہ مجھے نہ بتائے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا میں نے اس لڑکی کو کبھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ شخص میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر اس لڑکی نے یہ کہا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا مالک اپنی بیٹی کو بہت برا بلا کہنے لگا۔ اس نے زبردستی میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا کر بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور اسے کہا دوبارہ کبھی لوٹ کر میرے پاس مت آنا۔ میرا جی چاہا اس لڑکی کا گلیبان دبا کر اسے مار ڈالوں، لیکن وہ بہت دور رہتی تھی۔ مجھے اسے رونا دیکھ کر بہت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم نے یہ میرا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو،
میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ مجھ سے گناہ کر چکا تھا اور اس کے پاس میری نازیبا تصویریں تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے پاس بلاتا تھا اور مجھ سے بدکاری کرتا تھا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ میں امیر سے ہوں تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مزس نے اس بچے کو ختم کرنے کے لیے ایک دست سکھائی تھی، لیکن پھر بھی یہ بچہ ٹھیک تھا، اور اگر میں نے حمل ضائع کرنے کی ادویات مزید کھائیں تو میں مر جاؤں گی۔ یہ بچہ میرے لیے بڑی مجبوری بن گیا تھا۔ میں اگر یہ بات اپنے والدین کو بتاتی تو وہ مجھے اکیلے کو گھر سے نکال دیتا۔ میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ خدارا مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی تم مجھ سے جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ ایسے لگا تھا کہ شاید غربت کوئی آسان شے ہے۔ میں اسے اپنے گاؤں لے گیا تھا۔ میرے والدہ اور گھر والے اسے دیکھ کر مجھ سے برسنے لگے تھے کہ تم نے کیوں غیر ذات میں شادی کر لی؟ ہماری ایسی شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے گھر والے اسے قبول کرنے کو تیار تھے ہی نہیں، نہ ہی وہ بڑے گھر میں رہنے کی عادی تھی۔ میری ماں مجھے صاف کہنے لگی کہ طلاق دے کر اسے چلتا کرو، ایسے تمہاری منگنی تمہارے چاچا کے گھر بچپن سے طے ہے، ہم تمہاری شادی وہی کریں گے۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور اس لڑکی کو لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ ایک کمرے کا کرائے کا مکان لیا اور ایک بنگلے میں ڈرائیونگ کی نوکری پر لگ گیا تھا۔ میں نے شادی تو اس سے ہی کی تھی، لیکن ابھی تک اسے چھوا نہیں تھا۔ میرا اول اس بات پر آمودہ نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی تنخواہ میں اسی کے ہاتھ پر آ کے رکھ دیتا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ کھانا بنانا سیکھ لیا تھا، جیسا تیسا بنا لیتی، میں چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ 9 ماہ بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ناجائز اولاد اپنا کتنا صبر آزما عمل ہے۔ وہ بچی میری ہاتھوں میں تھی اور میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی مجھے اس بچی سے نفرت ہے، اس کے باپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں پالوں گی، اسے کچرے میں پھینک دو، میں کب اسے دیکھوں گی؟ مجھے خود پر کیا گیا ظلم یاد آئے گا اور میں یوں تھا جیسے پتھر کا مجسمہ۔ نومولود معصوم سی بچی میرے ہاتھوں میں رو رہی تھی۔ میرا دل اتنا سخت اور پتھر نہ تھا کہ اس میں کچرے دان میں ڈال کر کتے بلیوں کی خوراک کا سامنا بنانا اور وہ اس معصوم بچی کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ میں اس فارغ کے ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک یہ خیال بھی کہ لوگ اپنا گناہ چھپانے کے لیے کیسے ایک معصوم زندہ وجود کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال کر ایک مطمئن زندگی جی لیتے ہیں۔ میرا پورا وجود اس وقت خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس سے روتی ہوئی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بچی میرے ساتھ لگ کر چپ ہو گئی تھی۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی اسے کیوں اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہو؟ اسے مار ڈالو ورنہ میں اسے دیکھ دیکھ کر پل پل اذیت میں گزاروں گی۔ میں نے کہا میں اتنا سخت دل نہیں ہوں کہ میں اسے زندہ وجود کو جانوروں کا نوالا بنا دوں۔ جب میں تمہارے گناہ کے ساتھ تمہیں اپنا سکتا ہوں تو یہ بچی بھی تو بہت معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ وہ گناہ کی پیداوار ہے، اور میں اسے عزت کی زندگی دوں گا اور باپ کا نام بھی۔ میری بیوی یہ بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن اسے پیار نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ ایک ناشکری عورت تھی۔ کہنے لگی تمہاری قلیل تنخواہ سے میرا گزر بسر نہیں ہوتا، ایسا کرو تم دبئی چلے جاؤ، وہاں جا کر ٹیکسی چلانے کے لیے پیسے درہم میں ملیں گے اور گھر چلانا بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی بڑھا دی، لیکن ہر وقت رونے ہی روتی رہتی تھی۔ کہنے لگی میں نے مجبوراً تمہیں قبول کیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے ایسی زندگی جینی پڑے گی۔ میں اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، وہ شاید مجھے قبول کر لے۔ میں ایسی تنگی والی زندگی نہیں جی سکتی۔ یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری بیوی باپ کی دہلیز پر اپنی خواہشات کے لیے بھیک مانگے۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں دبئی چلا جاتا ہوں، لیکن تم کبھی بھی باپ کے پاس نہیں جاؤ گی۔ وہ میری بات مان گئی، لیکن میرے پاس دبئی جانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ میں نے اپنی مجبوری ایک دوست کو بتائی، وہ ایک ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کا کام کرتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنا ایک گردہ بیچ دو تو اس کے پیسے تمہیں لاکھوں میں ملیں گے، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تمہاری وجہ سے ایک مرتا شخص بھی جی لے گا۔ میں اس کی بات مان گیا۔ میں نے اپنا گردہ بیچ دیا اور اپنی بیوی کو میں نے ہر بات بتا دی تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں نے کیوں اپنا گردہ بیچا۔ وہ تو بس یہ خوش تھی کہ میں دبئی میں اسے درہم بھیجوں گا۔ وہ چھوٹی سی بچی 2 سال کی ہو چکی تھی، مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے کبھی جوتے لا کر مجھے پہنانے کی کوشش کرنے لگتی، کبھی مجھے پانی کا گلاس پکڑاتی، بابا بابا کہہ کر وہ میری گود میں بیٹھ جاتی، لیکن میرے ہاتھ چومنے لگتی۔ جب میں نوکری سے واپس آتا میرا پسینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ مجھے اس پر جی بھر کے پیار آتا تھا، لیکن میری بیوی اسے پیار نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی اسے اس بچی کے اپنے ساتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی میں نے دبئی جانے کا ویزا لگوا لیا اور باقی کے ساتھ پیسے بیوی کو دے کر دبئی چلا گیا۔
वहाँ मैं टैक्सी चलाने लगा। हर माह मैं अपनी बीवी को एक मकबूल रकम भेजता था और वो बहुत खुश होती थी। कहती थी मैंने एसी लगवा लिया है, तुम्हारी अगली तनख्वाह पर यूपीएस भी खरीद लूंगी। ऐसा करो तुम अपनी ड्यूटी डबल कर लो ताकि पैसे जमा करके मैं इसी घर को खरीद लूं, ताकि जब तुम वापस लौटो तो हमारी रिहायश अपनी हो चुकी हो। मेरी बीवी जब तक मुझसे फोन पर बात करती बस इसकी पास शिकवे शिकायतें ही होती, कम आएगी के रोने ही वो रोती रहती थी। जब मैं अपनी बेटी आमना से बात करता तो इससे पूछता कि इसके लिए क्या भेजूं, तो वो कहती बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी याद आती है, आप वापस आ जाओ ना। बाबा इसकी सिस्कियों के साथ बस यही एक फरमाइश होती थी। इससे बात करके मेरा 17 अपनी आंखें नम हो जाती थी। मैंने अपनी ड्यूटी बढ़ा दी थी, मैं 18 घंटे की ड्यूटी करने लगा था। मैं भी यही चाहता था कि घर अपना हो जाए ताकि वापस जाऊं तो मुझे भी ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। हर माह मैं आमना के लिए ढेरों खिलौने बेचता रहता था। इससे इसकी फरमाइश भी पूछता। मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो मुझसे अपनी पसंद के खिलौने मांगे, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगती थी, बस यही कहती थी कि मैं वापस आ जाऊं। वो मुझे बहुत याद करती है। वक्त यूं गुजरने लगा था। जब भी मैं वापस आने का प्रोग्राम बनाता मेरी बीवी कहती वापस आकर क्या करोगे, न जाने दोबारा वीजा लगे या न लगे। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। मेरे 15 साल दुबई में गुजर गए थे। एक बार मेरी बेटी का रोते हुए मुझे फोन आया, कहने लगी बाबा खुदा के लिए वापस आ जाओ, वरना मेरी माँ मुझे अभी इसने ये कहा था कि फोन बंद हो गया। मैंने इसके बाद फोन बहुत बार किया था लेकिन फोन कोई भी नहीं उठा रहा था। मुझे चैन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भी पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तान आया तो अचानक घर पहुंचा। जो मंजिल सामने को देखने को मिला था मेरी रूह फना हो चुकी थी। मेरी 17 साल बेटी रो रही थी। इसकी हालत देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। मेरी बीवी इसकी बिगड़ी हालत देखकर हंस रही थी, कहने लगी आज मेरे दिल में ठंडक उतर गई है। मैं अपने ऊपर होने वाली ज्यादती का बदला ले लिया है। जो कुछ तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया था आज मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। मेरे हाथ में पकड़े बैग मेरे हाथ से छूटकर गिर गए थे। आज से वो दोनों मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बीवी मुझे बिना बेशर्ती इत्तला के देखकर हैरान थी, लेकिन आमना मेरे पास भाग कर आई थी और मेरे साथ लगकर रोकर कहने लगी बाबा आपने देर कर दी। आपने क्यों देर कर दी? बाबा ये औरत मेरी माँ नहीं जलाद है, यह मुझ पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन रात को जो उसने मेरे साथ किया वो मुझसे सहा नहीं जा रहा। इसने किसी गैर शख्स के साथ मुझे एक रात के लिए जबरदस्ती भेज दिया। कहने लगी तेरा बाप बुरा इंसान है, इसने जो कभी मेरे साथ किया मैं इसका बदला तुझसे लूंगी। इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझसे कहती है कि तुम मेरे शोहर की बेटी नहीं है। बाबा मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना, मैं आपकी किसी नाजायज औलाद तो नहीं हूँ। यूं ना मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा तुम मेरी भी बेटी हो। फिर मैंने साम साथ खड़ी इस औरत को तलाक दे दी, क्योंकि वो कभी सुधर नहीं सकती थी। वो नाशुक्री कभी भी शुक्रगुजारी में नहीं बदल सकती थी। जो कुछ इसने आमना के साथ किया वो मैं बर्दाश्त नहीं करता था। वो औरत वापस चली गई। मैंने आमना का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था और इसके बाद इसकी अच्छी जगह शादी कर दी। इसका ऐब अल्लाह ने छिपा लिया क्योंकि वो मासूम थी, इसका कोई कसूर नहीं था। ऐसे बच्चे कैसे कसूरवार हो सकते हैं जिन्हें खुद ही मालूम ना हो कि वो जायज है या नाजायज। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।